اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو بہت اونچا مقام ہے والدین کا۔ اصل میں کیا ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان جو لین دین ہے یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کہیں معاہدے کے تحت بھی نہیں ہے کہ والدین اپنے بیٹے پر، اپنے بچوں پر نیکی اور احسان اس لیے کر رہے ہیں، ان کو پال پوس رہے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں ہمارے کام آئیں گے۔ دنیا میں جو بھی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے وہ باقاعدہ آمنے سامنے بیٹھ کے طے ہوتا ہے، خواہ لکھا ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ معاہدہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ بچے اپنا سب کچھ اپنے والدین پر انویسٹ کرتے ہیں جب بچے کو کوئی سمجھ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنا سب کچھ ہی لگا دیتے ہیں اس پر۔ اور وٹ ایور اے چائلڈ نیڈس، یعنی بچے کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو اپنے پورے وسائل کو پول کر کے پورا کرتے ہیں، یہاں تک کہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے سی سو میں ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ جو ہے وہ اٹھ رہی ہوتی ہے تو دوسری جھک رہی ہوتی ہے۔ جب بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو والدین کے پاؤں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سک رہے ہوتے۔ اب ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی، بیٹوں کی یہ ذمہ داری لگائی ہے، بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کی ٹیک کیئر کرے۔ بیٹیوں کی ذمہ داری اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں چلا جانا ہے اور انہوں نے اپنے شوہر کی ذمہ داری میں اس کا ہاتھ بٹانا ہے، یعنی بیٹا تو کام کاج پہ چلا جائے گا، اس کی معاشی ضرور ذمہ داریاں بھی ہیں اور سوشل ذمہ داریاں بھی ہیں، اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہیں گھر سے باہر۔ اب اس کے بہاف پر اس کی بیوی، اور یہاں جو بہو آئی ہے وہ اس بیٹے کے بہاف پر اپنے سسر اور اپنی ساس کی خدمت کرے گی، یہ ہے وہ نظام۔ لہذا بیٹوں ہی کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اس حسن سلوک میں یعنی ایک کے مقابلے میں دوسرا، دوسرے کے مقابلے میں تیسرا نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بچے کی ہر ضرورت کو اس کے والدین اپنے تمام ریسورسز کو پول کر کے پورا کرتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا خلاصہ یہی ہے کہ والدین کی ہر ضرورت انہیں فراہم کرنا۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر فزیکلی وہ ضرورت پوری بھی ہو رہی ہے تو بھی حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ والدین نے وہ سب کچھ محبت کے ساتھ کیا تھا، ناک منہ چڑھائے بغیر کیا تھا، یعنی ان کے پیشاب اور پاخانے اور یہاں تک کہ وومٹنگ اس کو صاف کیا تھا، اور کبھی والدہ اپنے ناک پر رومال نہیں رکھتی۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں اور وہ ان عوارض کا شکار ہوتے ہیں تو پھر بیٹا جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ ان کی وہ تمام ضرورتیں پورا نہیں کرتا، کر بھی رہا ہے تو ناگواری کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ جس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ والدین کے حقوق کے ضمن میں والدین نے جو کچھ کیا تھا اس کا حق تبھی ادا ہوگا کہ فزیکلی بھی ان کی تمام ضرورتیں پوری کی جائیں، اور اس میں خوش دلی کا عنصر جب تک شامل نہیں ہوگا اس وقت تک والدین کے حقوق کی ادائیگی ممکن نہیں ہوگی۔ تو والدین کو سب کچھ پرووائڈ کرنا، باقی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے کہ وہ محتاج نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے کہ وہ بیمار نہ ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، اور وہ سب کچھ فزیکلی بیٹے کو نہ کرنا پڑے۔ باپ جو ہے وہ پینشنر ہو، والدہ بھی پینشنر ہو، پھر تو معاشی بوجھ بھی نہیں رہتا، لیکن وہ جو کمی ہے محبت کی وہ برقرار رہتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل کی کلی کھلتی ہے،
لیکن اب بیٹے جو ہیں وہ والدین کو یہ چیز واپس نہیں کر سکتے کہ انہیں والدین کا چہرہ دیکھ کر خوشی ہو. آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی چیزوں کو صرف دیکھنا جو ہے وہ نیکی قرار دیا ہے. ایک خانہ کعبہ کو دیکھنا اور ایک بوڑھے باپ کے چہرے کو دیکھنا. آپ نوٹ کیجئے کہ اردو خط نویسی جو ہمیں پڑھائی گئی تھی اسکول میں، اس میں والد صاحب کو قبلہ و کعبہ والد صاحب کہہ کر ایڈریس کیا جاتا تھا خط کے اندر. وہ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کا یہ ایک عکس تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ والد کے چہرے کو خانہ کعبہ کے چہرے کو دیکھنے کے ساتھ برابر کیا ہے، تو لہذا والد کو ایڈریس کیا جاتا تھا خط کے اندر قبلہ و کعبہ والد صاحب. یعنی اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں کم ہو رہی ہیں. اب زیادہ ہی کوئی عزت سے بلائے گا تو والد گرامی کہہ دے گا، ٹھیک ہے وہ بھی عزت کا لفظ ہے، لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ قبلہ و کعبہ کہنے کے اندر یا قبلہ و کعبہ لکھنے کے اندر جو والد کی عظمت سامنے آتی ہے وہ والد گرامی کے اندر نہیں آتی. تو والدین کو محبت کے ساتھ دیکھنا. والدین تندرست ہیں، اللہ انہیں تندرست رکھے، ان کے سائے کو قائم رکھے. اب ان کی ایک ضرورت کیا ہے کہ وہ اپنے بچے کے چہرے کو دیکھیں، بچہ انہیں وقت دے، ان کے پاس بیٹھے آ کر ان کی باتیں سنے. لیکن اگر بچے کو ان کی باتیں ناگوار لگنے لگیں گی اور وہ محسوس کرے گا کہ ابا ایک گل کر دے رہے دن کی جا کے بندہ بیٹھے ہونا کو، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں دل کی ناگواری ہے. ایک بڑی مشہور حکایت ہے، آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، کہ ایک بوڑھا باپ بیٹھا ہوا تھا صحن میں، تو ایک کوا منڈیر پہ آ کے بیٹھ گیا. تو باپ نے بیٹے سے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹے کہا ابا جی کوئی کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے پھر پوچھا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جی کوا ہے. کچھ دیر کے بعد والد نے پھر پوچھا بیٹا میں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ابا جی بتایا تو ہے کہ کوا ہے. باپ بڑا مایوس ہوا اور اٹھ کر اندر چلا گیا. کچھ دیر کے بعد اپنی ڈائری نکال کے لایا کہ بیٹا آج سے 30 سال پہلے اسی منڈیر پر ایک کوا آ کے بیٹھا تھا اور تم نے مجھے 50 دفعہ پوچھا تھا کہ ابا جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے. ابا جی وہ کیا ہے؟ بیٹا کوا ہے. ابا جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کوا ہے. بیٹا میں تو ناراض نہیں ہوا تھا، تم تیسری ہی بار میرے پوچھنے پر بگڑ گئے کہ ابا جی بتایا تو ہے کہ کوا ہے. یہ وہ فرق ہے کہ جب تک یہ فرق بھی پوری طرح سے فل نہ کیا جائے اس وقت تک والدین کے حقوق ادا نہیں ہوتے.